لاک ڈاؤن کے سبب ہر کوئی پریشان ہے، خواہ ہندوستان کے لوگ ہوں یا ہندوستان کے باہر۔ اب یہ کہا جانے لگا ہے کہ لاک ڈاؤن کورونا وائرس کے مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ویکسین ضروری ہے۔ چنانچہ پوری دنیا میں اس پر ریسرچ کی جا رہی ہے۔ اسی ریسرچ پر ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جو پیش خدمت ہے۔ دنیا بھر میں اب تک 26 لاکھ لوگوں سے زیادہ اس کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، یعنی اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ 1,84,000 لوگوں کی کورونا وائرس کی وجہ سے موت ہو چکی ہے۔ چین کے ووہان شہر سے شروع ہوئی یہ وبا اب دنیا کے 195 ملکوں میں پھیل چکی ہے، جس میں ہندوستان بھی شامل ہے۔ اس وبا سے نمٹنے کے لیے اب آکسفورڈ یونیورسٹی نے ویکسین کا سب سے بڑا ٹرائل شروع کر دیا ہے۔ برٹین نے دنیا کا سب سے بڑا ٹرائل یعنی تحقیق شروع کی ہے، جو کورونا کے لیے ویکسین تیار کرے گی۔ برطانیہ میں انتہائی اور غیر متوقع طور پر شروع ہو رہی اس تحقیق پر پوری دنیا کی نظریں مرکوز ہیں۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ویکسین کووڈ-19 سے آنے والے کچھ ہفتوں میں چمتکار ہو سکتا ہے۔ برطانیہ میں 165 اسپتالوں میں قریب 5,000 مریضوں کا ایک مہینے تک، اور اسی طرح یورپ اور امریکہ میں سینکڑوں لوگوں پر اس ویکسین کا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے شعبہ وائرس کے پروفیسر پیٹر ہاربی کہتے ہیں کوٹ یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹرائل ہے۔ پروفیسر ہاربی پہلے ابولاکی دوا کے ٹرائل کی قیادت کر چکے ہیں۔ دوسری جانب برطانیہ کے وزیر صحت میٹ ہینکاک نے کہا ہے کہ 2 ویکسین اس وقت سب سے آگے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک آکسفورڈ اور دوسری امپیریل کالج میں تیار کی جا رہی ہے۔ ہینکاک نے بتایا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جمعرات کو آکسفورڈ پروجیکٹ کی ویکسین کا لوگوں پر ٹرائل کیا جائے گا۔ عام طور پر یہاں تک پہنچنے میں برسوں لگ جاتے ہیں، اور اب تک جو کام کیا گیا ہے اس پر مجھے فخر ہے۔ پروفیسر ہاربی کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ جون میں کسی وقت نتائج آ سکتے ہیں۔ اگر یہ واضح ہوتا ہے کہ ویکسین سے فائدہ ہے تو اس کا جواب جلدی مل سکتا ہے۔ حالانکہ ہاربی متنبع بھی کرتے ہیں کہ کووڈ-19 کے معاملے میں کوئی جادو نہیں ہو سکتا ہے۔ دراصل انگلینڈ میں 21 نئے ریسرچ پروجیکٹ شروع کر دیے گئے ہیں۔ اس کے لیے انگلینڈ سرکار نے 1,40,00,000 پاؤنڈ کی رقم مہیا کرائی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں 10 لاکھ ویکسین کی ڈوز بنانے کی تیاری چل رہی ہے۔ آکسفورڈ کی ویکسین کا سب سے پہلے نوجوانوں پر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ کامیاب رہا تو اس کو دیگر عمر کے لوگوں پر اس ویکسین کا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جینر انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر آئیڈیان ہل کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی قیمت میں ستمبر تک 10 لاکھ ڈوز تیار کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار ویکسین کی اہلیت کا پتہ چل جائے تو اسے بڑھانے پر بعد میں بھی کام ہو سکتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ اس وقت دنیا میں کروڑوں ڈوز کی ضرورت پڑنے والی ہے، تبھی اس وبا کا خاتمہ ہوگا اور لاک ڈاؤن سے آزادی مل پائے گی۔ کورونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے ویکسین ہی سب سے کارگر ذریعہ ہو سکتا ہے۔ لاک ڈاؤن یعنی سماجی فاصلے سے صرف بچا جا سکتا ہے، اس سے بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جینر انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2 مہینے میں پتہ چل جائے گا کہ ویکسین مرض کتنا کم کر پائے گی۔ کسی ویکسین کو تیار کرنے کا پروٹوکول 12 سے 18 مہینے کا ہوتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی گائیڈ لائن بھی یہی کہتی ہے۔ دوسری جانب برطانیہ کے چیف میڈیکل ایڈوائزر کرس ویٹی کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دنیا کے جانے مانے ویکسین سائنسداں ہیں، لیکن ہمیں پورے ڈیولپمنٹ پروسیس کا خیال رکھنا ہے۔ کورونا وائرس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اس پر ہماری ٹاسک فورس کام کر رہی ہے۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد کووڈ-19 کے علاج کے لیے ویکسین تیار ہو جائے۔ پوری دنیا میں 70 سے زیادہ کمپنیاں اور ریسرچ ٹیم کورونا وائرس کی ویکسین بنانے کا کام کر رہی ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ٹیم کے ایک رکن نے بتایا ہے کہ ویکسین کو بنانے کے لیے سب سے بہترین تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ویکسین پہلے ہی ڈوز سے
दमदार तरीके से वायरस को रोकने का काम करेगी। इस वैक्सीन पर तहकीक की क़यादत करने वाले प्रोफेसर सरा गिलबर्ट कहते हैं कि वो लोग एक मुमकिना वायरस बीमारी पर काम कर रहे थे। इससे उन्हें कोविड-19 पर तेज़ी से काम करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम गुज़िश्ता लासा बुखार और मर्स पर काम कर रही थी, जो एक दीगर कोरोना वायरस वैक्सीन है। इसकी वजह से कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में जल्दी हुई है। ताज़ा वैक्सीन को बनाने में CHA-DOX तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक का दीगर बीमारियों में भी इलाज किया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये थी वैक्सीन बनाने की पूरी न्यूज़ कि आखिर कोरोना वायरस को रोकने के लिए कैसे वैक्सीन तैयार की जा रही है और कौन कौन मुल्क और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। अब देखना ये है कि जब ये वैक्सीन बन जाती है तो इससे कितनी बड़ी राहत पूरी दुनिया को मिलती है और ये जो लॉकडाउन का सिलसिला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर नासर खातून रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।